جہل اپنا ایک بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف مکہ سے نکل پڑا ہے، 1000 کے قریب ان کی تعداد ہے اور مسلمان 313 کے قریب ہیں، اور 313 بھی نہتے ہیں، سب کے پاس تلوار نہیں ہے، سب کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ مالک نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، جب قافلہ نکل چکا نا تو آپ نے صحابہ کو کہا بھی وہ ابو جہل آ رہا ہے لشکر لے کر، کیا کریں؟ تو صحابہ دل میں یہ تھا نہ تیاری ساڑی نہ کوئی پلش ہے، تعداد ہماری کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا صحابہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے، موت کی طرف ان کو ہانکا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، وہی آ گئی آسمانوں سے۔ فرمایا جب اللہ نے آپ کو وعدہ دیا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت اللہ آپ کو ضرور دے گا، 2 جماعتیں کون کی ہیں؟ ایک ابو سفیان کا قافلہ ہے، ایک ابو جہل کی جماعت ہے جو لڑائی کے لیے آ رہی ہے، دونوں میں سے ایک ضرور ملے گی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں تم چاہتے یہ تھے، صحابہ یہ چاہتے تھے کہ لڑائی نہ کرنی پڑے اور ہمیں تجارتی مال مل جائے اور وہ لوٹ کر ہم گھر چلے جائے، لڑنا نہ پڑے، کیونکہ تیاری نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اس سبب سے۔ فرمایا لیکن تم یہ چاہتے تھے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، آسمانوں پہ رب نے بھی فیصلہ کر لیا تھا آج کافروں کی گردنیں کٹیں گی، ان کا کلا کما ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ فرمایا وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی آج جڑ کٹے گی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، حق حق ہو جائے، باطل باطل، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، معاملے کلیئر ہو جائے۔ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، مجرم یہ نہیں چاہتے، اللہ تو چاہتا ہے نا۔ اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اب ہوا کیا؟ ابو جہل کا لشکر میدان کے اندر 1000 ان کی تعداد، 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور آپ سے وسلم نے نا اس آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کر خیمہ لگایا ہوا ہے۔ آپ کو جب پتا چلا کہ وہ آئے ہیں 10ویں پارے کے شروع میں تو اس کی کنڈیشن ہے، اللہ نے مسلمانوں کو نا وہ تھوڑے دکھائے، کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے، مقصد یہ تھا کہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور کافروں کو مسلمان تھوڑے دکھائے ابتدا میں تاکہ وہ کہیں یار انہاں دی تے گل ہی کونی، ایویں ہی اسی کم مکا دینا انہاں دا۔ شروع میں دونوں کو کم کم دکھایا ہے، یعنی اللہ چاہتے تھے کہ آج مارکا ہو کے ہی رہے، اسلام کا بول بالا ہی ہو کے رہے۔ فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، آپ نے جب ان کا لشکر دیکھا نا میرے نبی نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، سجدے میں روئی جا رہے روئی جا رہے، یا اللہ یہ صحابہ اگر آج شہید ہو گئے نا تیرا دنیا میں نام نہیں کسی نے لینا، کون تیرا نام لے گا، کون تیری عبادت کرے گا؟ صحابہ چلے گئے، کون تجھے سجدے کرے گا؟ آپ روئی جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہی کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا استستغیثون ربکم، اب مجھے آپ ایمان سے بتائیں اللہ کے بعد کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی عزت والا ہے؟ اور آپ کو جب پریشانی آئی ہے تو آپ نے مدد کس سے مانگی ہے؟ کہاں پیر مرید کرنی برنی والے، کہاں مرشد، سارے ہی زیرو ہیں۔ اللہ کی قسم میرے نبی سجدے میں پڑے رو رو کے دعا کرے۔ رب نے کہا محبوب جب آپ فریاد کر رہے تھے، استغاث یستغیث میں سے غوث ہے، غوث اعظم، سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا وہ کون ہے؟ میرے نبی نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ میں فریاد کر رہا ہوں تو مدد کر دے۔ رب کہتا پھر میری مدد نازل ہو گئی، میں نے قبول کر لی۔ لڑائی شروع ہوئی مسلمانوں کا کفار سے، اور ابتدا پتہ کیسے ہوئی ہے؟ 3 ادھر سے کافر آئے، عتبہ شیبہ ولید، تینوں کی گردنیں بڑی موٹی موٹی اور بڑے پہلوان سے، یقین جاننے دیکھ کے نا، دیکھ کے ان کو عام بندہ خوف کھا جاتا تھا، اتنے جری بہادر۔ آپ نے 3 انصاری صحابہ نا مدینے کے رہنے والے ان کے مقابلے میں بھیجے، وہ مکے کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا یہ پینڈو نے تے اسی شہری ہاں، پینڈواں دے نال شہریاں دا جوڑ کی، اسی نہیں لڑنا انہاں نال، ساڈی توہین ہے، ان کو واپس لے جائیں۔ مکے کے رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں نا مہاجر قریشی، ان کو بھیجے۔ میرے نبی نے پھر علی کو بھیجا رضی اللہ عنہ، میرے علی نے پھر آپ نے بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ دیکھیں پھر اپنے چچا کو بھیجا ہے، یعنی تینوں ہی آئے، لشکر میدان کے اندر پڑا ہے، اور تینوں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت علی نے پہلے ہی
غار کے اندر کاٹ کے رکھ دیا، مقابلے میں جو ہے ولید ہے، یعنی آپ کہہ لیں پہلا ہی مارکا، تینوں کافروں کی گردنیں کٹی ہیں۔ میرے علی کہتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، میں اللہ کے عرش کے سامنے دو زانوں تشہد میں ہو کر بیٹھوں گا، میں اللہ کو کہوں گا اللہ میں ہوں سب سے پہلے تیرے راستے میں تلوار میں نے چلائی تھی، میں نے قتل کیا تھا تیرے راستے میں، سب سے پہلے جہاد کیا ہے۔ تو جب مارکا ہوا تین کافروں کی گردنیں اتری، ان کو تو شکست نظر آنی شروع ہوگی، مسلمان دلیر ہوئے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے 3000 فرشتہ آسمانوں سے نازل کر دیا۔ یعنی مقام بدر وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے اپنے آسمان سے نوری ملائکہ نازل کیے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق پاک پیغمبر کے پاس آئے، سجدے میں تھے نا، آپ کو سجدے سے اٹھایا، ابو سر سجدے سے اٹھا لیں، آسمانوں سے اللہ نے مدد نازل کر دی، رحمت نازل ہوگی، مدد آ گئی۔ صحابی کہتا ہے مجھے کافر ہے نا وار کیا اور میری بازو میرا اتر گیا، میں تلوار پکڑ کے نا اب اس کے پیچھے بھاگا اس کو قتل کرنے کے لیے، ابھی میرا اس سے کافی فاصلہ ہے، قتل میں ابھی کرنا چاہ رہا ہوں اسے، میرے قتل کرنے سے پہلے ہی کسی نے اس کی گردن ہی اتار کے رکھ دی، کوئی بندہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں پاک پیغمبر کے پاس آیا، وہ بھی یہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ آسمانوں سے نوری ملائکہ آئے ہیں جنہوں نے ان کی گردنوں کو کاٹا ہے۔ اور بھی حدیث اس کے اندر صحابی کہتا ہے میں نے تلواروں کے چلنے کی آواز سنی ہے، فرشتے جبرائیل کی معیت میں اللہ نے زمین پہ نازل کی ہیں، اور میں نے وعدہ کر لیا ہے 1000 فرشتہ شروع میں اور پھر دوبارہ اللہ نے مزید فرشتے نازل کیے، اور فرشتے رب کہتا ہے اس لیے بھیجے ہیں کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے یہاں پہ بات بیان کی ہے نا، اللہ کہتا ہے تمہارا دل خوش کرنے کے لیے فرشتے بھیجے ہیں، ورنہ نا ایک تے دو 11 یہ بندے کا دل ہوتا ہے نا، بندہ دو جانے ہوں تو بندہ بھی کہتا یار خیر میرے دو جانے کلا کلا ہے، یعنی ایک انسانی فطرت ہے۔ اللہ نے 7 فرشتے بھیج دیے کہ صحابہ کا دل مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے کہ ساڈے کار نال ہے نے آسمانی فرشتے ہیں، تو صحابہ کے دلوں کی خوشی کے لیے، وگرنہ میرا رب کہتا ہے میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہوں، میں بغیر فرشتوں کی مدد کرنے پہ قادر ہوں، میں اپنی رحمتیں کر دیتا ہوں۔ فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، فرمایا جب اللہ نے تمہارے اوپر نیند طاری کر دی، صحابہ نا جنگ کے دوران ہی سو رہے، ایسی اللہ نے ایک وقت نا اونگ نیند اللہ نے صحابہ پہ نازل کی، جو جس جگہ پہ صحابی تھا نا نیند اس کو آ رہی، اب تھوڑی سی جب نیند آئی نا تو بندہ میں نے فریش ہو گیا، جب صحابہ فریش ہوئے نا تو پھر تو ماشاءاللہ آگے کوئی ٹھہرا ہی نہیں، کاٹ کاٹ کے کافروں کو رکھا ہے، حتیٰ کہ 2 چھوٹے بچوں نے ابو جہل کی گردن کاٹ کے رکھ دی ہے، سب سے بڑا گستاخ رسول ہے، اس کی گردن 2 چھوٹے صحابیوں نے کاٹی ہے۔ تو اسلام کا پہلا مارکا ہے۔ مالک کہتا ہے پھر میں نے بارش نازل کر دی، صحابہ جہاں پہ کھڑے تھے نا وہاں پہ مٹی تھی، اور جہاں پہ کافر کھڑے تھے پکی زمین تھی، بارش پڑی تو تلکن وہاں پہ اب سلیپنگ شروع ہو گئی، صحابہ کی جگہ پہ ریت تھی وہ جگہ مضبوط ہو گئی، صحابہ کا ٹھہرنا قدم جم گئے، وہ تھوڑا سا چلیں سلیپ ہو کے گر جائیں، ان کے جانور گرے، ہوا اللہ نے چلا دی، مدد یعنی اخیر اللہ نے بدر کے میدان میں صحابہ کو فتح دی، 70 کافر جہنم رسید ہوئے۔ آپ نے کہا ابو جہل یہاں پہ مرے گا، ابو لہب اب عتبہ یہاں پہ مرے گا، چھڑی سے نا میرے نبی نشان لگا رہے ہیں، یہاں پہ ابو جہل کی میت پڑے گی، یہاں پہ ولید کی، صحابی کہتا ہے جب وہ قتل ہوئے نا میں نے قتل ہونے کے بعد دیکھا ہے جہاں پہ پاک پیغمبر نے نشان لگائے تھے نا وہیں پہ ان کافروں کی اور ان مرتدوں کی اور ان بے ایمانوں کی لاشیں وہیں پہ پڑی ہیں، ساری لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کا جو کنواں ہے اس کنویں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا۔ پھر آپ نے ان کو مخاطب کیا ابو جہل ابو لہب کو، اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا تم نے پورا پایا کہ نہیں؟ اللہ کا وعدہ پا لیا، مطلب یہ جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں وہ تو مر گئے ہیں، اور میں تم سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت، یہ بخاری کی حدیث ہے، تم سے زیادہ اس وقت یہ سن رہے ہیں، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، آپ نے ان کو سنایا ہے، اللہ نے ان کو سنایا، مردے نہیں سنتے، اللہ سنائے تو سنانے پہ قادر ہے، اللہ نہ سنائے تو زندوں کو نہیں سناتا، بولے نہیں ہوتے بندے بہرے ہوتے سنتے ہی نہیں، تو جب سنانے پہ آئے تو مردوں کو سنا دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو جنگ بدر پہ جو مسلمان وہاں پہ صحابہ شہید ہوئے، آج بھی نا بہت بڑا وہاں پہ کتبہ لگا ہوا ہے،
جتنے صحابہ بدر میں شہید ہوئے ان کی سب کے نام لکھے، ان کی قبریں بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ چار دیواری اس گراؤنڈ کی ہو چکی ہے جہاں پہ مسلمانوں کا اور کفار کا مقابلہ ہوا ہے، اسلام کا پہلا مارکہ ہے۔ اللہ کی قسم اس واقعے کو پڑھ کر ایمان ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ مالی کے اوپر جب ایمان پکا ہونا، کوئی دنیا کی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ کہہ لیں کہ توکل اس پہ کرنا ہے۔ اور اسی کے متعلقہ کیونکہ آگے اسی جگہ پہ آیت ہے، اللہ نے حنین کا بھی تذکرہ کیا، جنگ حنین کا سورۃ توبہ کے اندر۔ وہاں پہ پتہ کیا ہوا؟ صحابہ کا لشکر تھا 11,000 تقریباً، جنگ کے لیے جا رہے تھے تو دل میں خیال آیا آج تو ہماری تعداد بڑی زیادہ ہے، آج تعداد بدر میں 313 ہے، مقابلے میں 1000 ہے، ایمان پکا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے فتح دے دی۔ اچھا جب حنین میں جا رہے ہیں نا تو حنین میں دل میں خیال آیا کہ آج تو تعداد ہماری بڑی زیادہ ہے۔ او بھائیو خدا کا واسطہ ہے، کبھی اپنے بیٹوں پہ مان نہ کریں، کبھی اپنی دولت پہ مان نہ کریں، کبھی اپنی برادری پہ مان نہ کریں، ہمیشہ ہی اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں۔ تھوڑا سا عجب، اس کو عجب کہتے ہیں، خود پسندی، اپنے آپ پہ ایکسٹرا اعتماد جسے ہم کہتے ہیں نا، اسے عجب کہتے ہیں۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، فرمایا اللہ کو تمہاری یہ عادت اور بات پسند نہیں آئی۔ چاہیے تو یہ تھا، اگرچہ لشکر بڑا بہت بڑا 11,000 کا ہے، 10,000 سے بڑا لشکر ہے، پھر بھی کہنا چاہیے تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہوگی تو ہم غالب آئیں گے۔ تم نے تعداد پہ کیا نا۔ اچھا ابھی انٹرویو میں تیر اندازوں نے جب تیر مارے نا، صحابہ کے قدم ہی اکھڑ گئے قدم، دوڑ لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا صحابہ کی بھگدڑ مچ گئی ہے، آپ میدان میں پھر ڈٹ کے کھلے ہو گئے۔ آپ نے شعر پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں اور سچا نبی میدان سے نہیں بھاگتا، میں کھڑا ہوں۔ الیہ عباد اللہ، صحابہ میری طرف پلٹو۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، صحابہ پھر جمع ہوئے، پھر مسلمانوں نے اٹیک کیا تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی۔ اللہ نے جھٹکا لگا کر سمجھایا ہے، اور طاقت جتنی مرضی زیادہ ہو جائے، غوری مزائل بن جائیں، شہیل مدائن بن جائیں، تمہاری آبدوزیں بن جائیں، تمہارے طیارے بڑے اعلیٰ قسم کے ہوں، تمہاری ISI بڑی مضبوط ہو، سب کچھ ہے، پر توکل کس پہ کرنا ہے؟